اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی یہ باسعادت، بابرکت اور مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں، اور ان ساعتوں میں، ان لمحوں میں عظیم لمحے تاک راتوں میں سے ایک رات جو متوقع شب قدر ہے، یعنی 27ویں کی شب، ہمیں اپنے گھر میں، اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کا اور اپنا اور اپنے محبوب کا تذکرہ سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کی امت کے لیے ایک شب عطا فرمائی، ایک رات عطا فرمائی جو کتنی عظیم ہے، جس کی وسعت کہاں تک ہے، جس کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے اللہ کے، ان کا تذکرہ ہوا رسول کائنات کے سامنے کہ وہ اللہ کے ایسے ولی تھے جنہوں نے 80 سال کی پوری زندگی سارا دن روزہ رکھا اور جہاد کیا اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ ایسا عظیم ولی کہ جہاد میں 80 سال گزار دیے اور حالت روزہ میں جہاد کیا، اور اس کے باوجود ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے۔ رسول کائنات نے جب یہ سنا تو کیوں کہ وہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ ایسے ہیں کہ اپنی امت کے ہر فرد کے لیے وہ ہر وقت خیر خواہ رہتے ہیں، اپنی امت کی خیر کے تمنائی رہتے ہیں۔ تو آقا ملول ہوئے، رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ میری امت کی تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں، کل قیامت کے روز جب یہ لمبی عمروں والے، بڑی عمروں والے اور بڑی عبادتوں والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور میری امت کے کم عمر لوگ وہاں یہ بھی جائیں گے، ان کی عبادتوں کی فہرست بہت طویل ہوگی، اور میری امت کے بندوں کی، میرے غلاموں کی عبادتیں اور عمروں کے حساب سے بہت مختصر ہوں گی۔ یہ کیا بنے گا؟ آقا پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو یہ پیغام دے کر بھیجا
کہ محبوب پریشان نہ ہو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس نے 80 سال عبادت کی ہے. محبوب تیری امت کے ہر فرد کو ایک رات عطا کر دوں گا. اگر وہ ایک رات عبادت میں گزار دے گا تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کی عبادت ہو جائے گی. اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ جائے گی. اس نے حضرت شمعون علیہ السلام نے کی 80 سال عبادت, اور 1000 مہینوں سے مراد بنتی ہے 83 سال اور 4 مہینے. 83 سال اور 4 مہینے. اور صرف اتنی نہیں بلکہ خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر. اور کتنی بڑھ کر, کتنی بڑھ کر یہ اللہ نے بتایا نہیں. بس جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے میٹھا اتنا بڑھتا جائے گا. جس قدر خلوص انسان کے اندر بڑھتا جائے گا اللہ رب العزت اس خیر کو بھی بڑھاتا چلا جائے گا. جتنا آپ خلوص کے ساتھ اس عبادت کو کریں گے, بندہ مومن جس توجہ کے ساتھ, انحراف کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوگا, اللہ رب العزت اس خیر کو اتنا بڑھا دے. یہ اب بندہ مومن کے دسترس میں, اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس 1000 مہینے سے بہتر رات کو کتنا بہتر کر سکتا ہے, کتنا بنا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ ایک رات عطا فرما دی کہ اس رات بندہ مومن جاگ کر گزار دے, اللہ کی بارگاہ میں گزار دے, تو وہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ جائے. اب یہ رات ہمیں تو بنی بنائی مل گئی, بتائی مل گئی کہ یہ فلاں تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. 5 راتیں اگرچہ یہ لاڈلی امت ہے, یہ 5 راتوں کا بھی کشالہ نہیں کرتی. پتہ نہیں کون سی ہوگی جی, کون جاگے 5 راتیں. مگر رسول کائنات جو حریص علیکم ہیں, ان کی چاہت کا اور ان کی خواہش کا عالم دیکھیے کہ آقا اس رات کی تلاش میں پورا مہینہ انہوں نے اعتکاف فرمایا, پورا مہینہ اعتکاف فرمایا. پھر پہلی 10 راتوں میں نہیں ملی, پھر اگلی 10 راتوں میں, 20 دنوں میں نہیں ملی, پھر آخری 10 راتوں میں تلاش کی تو تاک راتوں میں سے ایک رات میں مل گئی. تو آقا نے اپنی امت کی سہولت کے لیے بتا دیا کہ میرے امتیوں, میں تو وہ ہوں کہ جو ساری رات قیام کرتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, محبوب جاگا تو کر مگر اتنا نہ جاگا کر, جاگا تو کر مگر اتنا نہ جاگا کر. میری بارگاہ میں قیام تو کیا کر مگر ذرا کم کم کیا کر. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, دن میں بڑے کام تو نے کرنے ہوتے ہیں, رات کو اتنا جاگا نہ کر. تو رسول کائنات کو تو اللہ رب العزت کے محبوب جب کھڑے ہوتے ہیں تو خود رب کو کہنا پڑتا ہے اتنا کھڑا نہ ہوا کر. اب اس محبوب کو, اس رسول کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے, خود تلاش کر کے دی کہ کہاں یہ پوری مہینہ کھڑا ہوتا رہے گا, تلاش کرتا رہے گا. خود تلاش کی اور فرمایا یہ آخری عشرے میں ہے. رسول کائنات نے آخری عشرے کی بھی تاک راتیں بتا دی, 5 راتیں بتا دی, اور گویا فرمایا کہ یہاں تک میں لے آیا ہوں, اب کچھ تو بھی سفر کر, کچھ تو بھی سفر کر لے, تو بھی اب اسے تلاش کر لے. اس لیے کہ اس میں بھی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے وہ متعین نہیں کیا رات کو کہ یہی رات ہے, کیونکہ اگر وہ رات کسی مجبوری کی وجہ سے کسی بندے سے رہ جاتی تو اسے تکلیف ہوتی.
اللہ اور اس کے رسول کو اپنے غلاموں کی اور اپنے بندوں کی اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہیں۔ تو یہ ایک رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب یہ دن آتے تو رسول کائنات اپنی کمر کس دیتے، مکمل طور پر ان راتوں کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس لیے دوستان جلوکار، ہمیں جب یہ راتیں میسر ہیں تو کچھ نہ کچھ لمحے ضرور ان راتوں میں جا کر گزارنے چاہیے۔ اب ایک خاص بات یہ ہے کہ طاق راتیں اللہ کے محبوب نے بتا دی کہ ان میں قدر والی ایک رات موجود ہے۔ اس سے آگے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نشانیاں ہیں شب قدر کی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، چاند ایسے ہوتا ہے، روشنی ایسے ہوتی ہے، صبح یوں ہوتا ہے۔ سنا ہے آپ نے؟ یہ بھی باتیں ہیں، مگر ایک خاص بات یہ ہے کہ میری شب قدر اپنی ہے، ممتاز صاحب کی شب قدر اپنی ہے، حافظ صاحب کی شب قدر اپنی ہے، سبیدار نظر صاحب کی شب قدر اپنی ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی شب قدر۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ جو بندہ جس وقت خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، وہی لمحہ اس کے لیے قدر والا لمحہ بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو 27ویں ہی میں نظر آئے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو 23ویں ہی میں نظر آئے گی، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو 21ویں ہی نظر آئے گی۔ ہاں، اگر بندے کا تعلق رب سے جڑ جائے، جسے رب کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بندے میرے ساتھ یوں جڑ جا کہ نگاہوں میں جلوہ یار ہو ہر وقت۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو ہر روز روز عید، ہر شب شب برات، ہر روز روز عید، ہر شب شب برات، بندے کا تعلق رب سے جڑ جائے تو ہر لمحہ شب قدر ہے، ہر لمحہ شب قدر ہے۔ اور وہ جو آخری 10 راتیں ہیں اور ان میں سے جو طاق راتیں ہیں 5، ان راتوں میں اگر بندہ اس نیت کے ساتھ لمحہ بھر کے لیے اس کے ساتھ جڑ جائے تو اسے شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ بھئی قدر والی اسی لیے ہے، اس کی قدر اسی لیے سب سے زیادہ ہے کہ وہ لمحہ، ہم دیکھیں نا کہ ایک بندے کو جب اس کا محبوب ملتا ہے تو وہ جتنی بھی گرمی ہو، ہاڑ کی گرمی ہو اور تپتا ہوا صحرا ہو، تپتا ہوا صحرا ہو، بندے کا جسم جھلس رہا ہو، اچانک محبوب سامنے آ جائے تو وہ تپش، وہ گرمی، وہ حرارت بھول جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی جب محبوب سے وصال ہو جائے تو وہی تو لمحہ قدر والا لمحہ ہوتا ہے، قدر والا لمحہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک جب بھی جس گھڑی، اور کیونکہ یہ گھڑیاں رات کی جو تنہائی کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تنہائی کی اور خلوت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، یہی تو دراصل جلوت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ دن کے وقت تو ہر طرف شور ہے، ہر طرف غل ہے، چہل پہل، رونق ہے، بول چال ہے، یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، راتوں کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی دن کے وقت نہیں رات کو بلایا، دن کے وقت نہیں بلایا، رات کو بلایا۔ حالانکہ اس کو یکسوئی سے کیا غرض، وہاں تو رہتا ہی وہ اکیلا ہے، مگر وہاں پر بھی اس نے کوئی تیسرا گوارا نہیں کیا، تیسرا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے یہ جو رات کا معاملہ ہوتا ہے،
میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے. رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. اور قرآن نے کہا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا. اب اپنا اپنا سکون ہے. کوئی سو کر سکون پاتا ہے، کوئی جاگ کر سکون پاتا ہے. اپنی اپنی تسکین ہے نا کہ درد مند رات کو جاگتے ہیں تو تسکین پاتے ہیں، اور بے درد رات کو سوتے ہیں تو تسکین پاتے ہیں. اب بندے پر ہے کہ اس نے درد مند بننا ہے یا بے درد بننا ہے. تو اللہ کرے ہم درد مند بن جائیں. ہم کیا بنے؟ درد مند بن. تو یہ راتیں مقدر سے نصیب ہوتی ہیں، اور زیادہ لمبا جاگنے کی بھی ضرورت ایسی نہیں ہوتی. بس ایک لمحہ وصال نصیب ہو جائے. لمحہ وصال اللہ رب العزت سے ایک لمحہ ہم کلامی کا نصیب ہو جائے، شب قدر نصیب ہو جاتی ہے. قدر والی رات مل جاتی ہے، قدر والا لمحہ مل جاتا ہے. تو کئی ایسے بزرگ ایک ہی مہینہ رمضان کا گزرتا ہے، کوئی 21ویں کو شب قدر کی شب بنتی ہے، کسی کے لیے 23ویں کی شب بنتی ہے. حتیٰ کہ رسول کائنات نے تو فرمایا آخری 10 دن ہوتے ہی شب قدر کی ہوتے ہی. یہ تو ہمارے نکموں کے لیے 5 دن بتا دیے نا، اور ہم اتنے نکمے ہیں کہ انہیں بھی گواہ بیٹھتے ہیں. ورنہ آقا نے فرمایا آخری 10 دن، آخری 10 راتیں قدر والی راتیں ہوتی ہیں. ان راتوں میں سے کوئی لمحہ جا کر، کوئی رات جا کر گزار دیں. تو آپ جو بھی ذکر کریں، تسبیح کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کائنات سے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ رات مجھے میسر ہو تو میں کیا پڑھا کروں؟ مجھے میسر ہو تو میں کیا پڑھا کروں؟ آقا نے فرمایا تو پڑھا کر اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور. ایک بار پڑھ لیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. مولا تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما. اب یہ اگر دل سے نکل جائے، یہ کلمہ اگر دل سے نکل جائے تو بس دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر لگتی. تو یہ راتیں، یہ لمحے رمضان کے، یہ اعتکاف کے لمحے اللہ رب العزت اسی لیے اس نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ کسی بہانے سے میرا بندہ میرے ساتھ جڑ جائے، میرے ساتھ جڑ جائے. اور اصل جڑنا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائے تو یوں سمجھے کہ شب قدر نصیب ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ہجر میں، میں نے پڑھی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کی عبادت کر. ترجمہ اس کے کرتے ہیں یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہ. مرتے دم تک تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہ. مگر یقین کو ایک دوسری صورت بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے تیرے رب کا وصال نصیب ہو جائے، تجھے تیرا رب مل جائے. یہ ہے اصل ایمان کہ بندگی جس کی کرے
وہ معبود بندے سے مل بھی جائے گا۔ رسول کائنات نے یہ ایمان ہے اور یہ ایمان کی حقیقت رسول کائنات نے فرمایا۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو مرہ برسول اللہ، کہ وہ رسول کائنات کے پاس سے ان کا گزر ہوا، راستے میں رسول جا رہے تھے، رسول کائنات اور حضرت حارث بن مالک انصاری بھی وہاں سے گزرے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوئی تو رسول کائنات نے فرمایا وقال لہو کیف اصبحت یا حارث، تو نے کیسے صبح کی ہے حارث، تو نے صبح کیسے کی، تو نے صبح کیسے کی، رات کیسے گزاری، رات یہ نا ہم تو کہتے ہیں بڑے مزے نال سوتے رہے جی سارے او کا پاس نہیں نکلا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حارث تیری صبح کیسے ہوئی ہے۔ اب یہ سننے والی باتیں تھوڑی مشکل ہوں گی، اللہ سے رو لگانے کے لیے میں یہ سفر کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ تیری رات کیسے گزری، قال اصبحت مؤمنا حقا، مولا یا رسول اللہ میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی ہے، میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی ہے۔ اب صبح کرنے سے مراد رات گزارنا ہے، رات تو ہماری تو سچا تو کیا ہمارے تو کچے مومن کی طرح بھی رات کبھی نہیں گزری، ہم نے سچے پکے مومن کی طرح کیسے رات گزارنی ہے؟ ہر ایک کے سامنے اپنے حوال ہیں مجھ سے کہ ہم نے کیسے رات گزارتے ہیں۔ رات سوتے ہوئے یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ صبح کس کو کہاں داؤ لگانا ہے، کس کے ساتھ کیا جھوٹ بولنا ہے، کس کو کیسے دھوکہ دینا ہے، کس کی زمین کو کیسے اپنے نام کرانے کے لیے کس وکیل کو لینا ہے۔ ہم یہ رات کو اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، 10 ہونا کتنی ہوا ہے، کبھی ہم یہ سوچ کر سوئے ہیں کہ ہم نے صبح ذرا سو جائیں یار جلدی اللہ کرے اذان سے تھوڑا پہلے جاگ آ جائے، تہجد پڑھیں گے اللہ کو تنہائی میں یاد کریں، یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ تو صبح کیسے ہوئی مراد یہ ہے کہ رات کیسے گزاری ہے، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مومنا حقا، میں نے سچے مومن کی طرح رات صبح کی ہے، میری صبح سچے مومن کی طرح ہوئی ہے۔ اب آقا حیران ہوئے، فرمانے لگے انظر ما تقول، خیال کر کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے یار ذرا سوچ کے پیاسنا، کہ سچا مومن ہونا کوئی ایڈا سوکھا نہیں، چومی گویم مسلمانم بلزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اقبال کہتا ہے اگر میں اپنے آپ کو سمجھوں اور کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں تڑپ جاتا ہوں، کہ مجھے پتا ہے لا الہ کہنا اتنا سوکھا نہیں ہے، اس لیے میں تڑپ جاتا ہوں۔ تو آقا نے بھی فرمایا انظر ما تقول ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہو، ذرا غور کر سوچ کے بتا تو کیا کہہ رہا ہے۔ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، اس لیے کہ ہر ایک شے کی حقیقت ہے۔ فَمَا حَقِيقَةُ ایمانِکَ، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اے حارث ذرا تو بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ ہم تو ایمان تک بھی ابھی نہیں پہنچے، ایمان کی حقیقتیں تو بڑی آگے کی بات ہے۔ لیکن کیونکہ ہم مومن ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ذرا اپنے آپ کو کسی نہ کسی وقت تھوڑا تھوڑا جھنجھوڑ لیا کریں کہ ہم کون ہیں اور کر کیا رہے۔ آقا نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت
کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عزفت نفسی یعنی دنیا، میرا نفس دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ پہلا ایمان کا پہلا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہ ہے کہ نفس دنیا کی خواہشوں سے پاک ہو جائے، نفس دنیا کی ان آلائشوں سے پاک ہو جائے، نفس سے دنیا کی اور آخرت کی بھی خواہش نکل جائے، نفس جو امارہ ہے برائی کی طرف کھینچتا ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے اور وہ راضیہ اور مردیہ اور مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ عزفت نفسی من الدنیا، میرا نفس دنیا سے اچاٹ ہو گیا، دنیا سے دور ہو گیا، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ ہم بیٹھے ہیں، ذرا غور کریں، ہم نے کتنی ساری دنیا چھوڑی ہے، کتنی ساری دنیا، آپ بور تو ہو رہے ہوں گے، اسی طرح ہم نے کتنی ساری دنیا چھوڑی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے دنیا، میرے نفس نے دنیا چھوڑ دی ہے، وَأَسْحَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلِي، اور میری رات اسی طرح گزری ہے، میں نے یوں ہی گزاری ہے، نفس کو چھوڑ کر اپنی رات گزاری۔ تو نفس تو کہتا ہے سو جاؤ، تو نفس تو کہتا ہے سب سے پہلی خواہش ہے آرام، فَأَسْحَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلِي، اسی لیے تو یا رسول اللہ میں نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے، وَأَزْمَعَنُّ نَهَارِي، اور دن بھر اس کی دید کا پیاسا رہا، دن بھر اس کی دید کا، یعنی میری رات یوں گزرتی ہے جاگ کر اپنے محبوب کے ساتھ گزرتی ہے، اور جب دن آتا ہے دن کے جھمیلوں میں جب گم ہوتا ہوں، ہر کوئی گم ہو جاتا ہے، میں پھر اسی رات کے انتظار میں پیاسا رہتا ہے کہ یہ دن خدا کرے کسی طرح گزرے، پھر وہ رات آئے کہ اپنے محبوب کا دیدار بھی ہو، اس سے کلام بھی نصیب ہو۔ میں یوں راتیں گزارتا ہوں، میری صبح یوں ہوتی ہے یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا، وہ عرض کرنے لگے وَكَأَنِّي، اور جب یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، یہ کون سی کیفیت کہ نفس سے چھٹکارا مل گیا، راتیں جاگ کر اس کے ساتھ ملاقات میں گزرتی ہیں، اور جب دن آتا ہے تو سارا دن اس طرح گزارتا ہوں کہ کہیں یہ گزرے، مجھے اسے دیکھنے کی پیاس ہوتی ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ پیا ملن کی آس ہے من میں، نینن میں برساتے ہیں، تنہائی کے چپ آنگن میں موری ان سے باتیں، تنہائی کے چپ آنگن میں، تو وہ تنہائی کی طرف دن گزرتا ہے، رونق ہوتی ہے، حالانکہ کہتا ہے میں پیاسا ہوتا ہوں کہ کہاں وہ رات آئے اور محبوب سے ملاقات ہو۔ اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ایسی کیفیت ہے تو اب میرے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، میں عرش خدا کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے عرش کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب میری ایمان کی کیفیت یہ ہوگی، ایمان کی کیفیت اب میری یہ ہوگی ہے کہ اب کأنی، اب بھی ایسے لگتا ہے حضور سے باتیں کرتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کا عرش واضح اور روشن میری نگاہوں کے سامنے ہے، عرش سامنے ہے۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ ایک دوسرے سے ملتے پھرتے ہیں، جنتی۔ ویسے یہ جو انسان ہے نا، یہ اصل انسان یہی ہے کہ کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل، یہ جو آپ نے نیٹ اور گوگل اور انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، جو بٹن دبایا
دل کی آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، ادھر بٹن دباتے ہیں، ادھر گردن جھکاتے ہیں، ادھر یہ بٹن ہے، ادھر گردن جھکاتے ہیں، اور تصویر یار سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں اس وقت بھی نگاہوں میں اپنی نگاہوں کے سامنے عرش الہی کو دیکھتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بھی کہ جنتی جنت میں چل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ اور وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَدَاعُونَ فِيهَا، اور میں دوزخیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہ کتنی تکلیف میں ہیں، وہ کتنی، میں انہیں بھی دیکھ رہا کہ وہ کتنی تکلیف میں چلا رہے ہیں۔ اور قال رسول اللہ، رسول کائنات نے فرمایا یا حارث عرفت، تو نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا، تو نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا، فلزم، بس اب اسی حقیقت پر کاربند رہے۔ 3 بار فرمایا بس تو نے پہچان لیا، اب اسی حال میں مست رہے، اسی حال میں مست رہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ قال النبی اصبت فلزم، تو نے ٹھیک پہنچ گیا ہے، ایمان کی حقیقت کو تو نے پا لیا ہے، بس اب اسی پر کاربند رہے، اسی کو قائم رکھنا۔ اور فرمایا مؤمن نور اللہ قلبہ، تو اب ایسا مومن بن گیا ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے منور کر دیا، دل کو اللہ نے منور کر دیا۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ تو اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہماری عبادات بھی تجارت ہوتی ہیں، تجارت، عبادت نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ تجارت۔ 2 نفل پڑھ بیٹھے جو 2 رکعتیں، تو اللہ سے وہ دعائیں مانگیں گے جیسے ہم نے اس سے کوئی ادھار لینا ہے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، دنیا دے دے، آخرت دے دے، جنت دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، مانگتے مانگتے تھکتے نہیں، جیسے وہ ہم نے اس سے کیا لینا ہے؟ ادھار لینا ہے۔ اور پھر اتنا اترائیں گے، وہ پتنی ٹور ٹار بنائیں گے اپنی، ہم نے بڑا کام کر لیا، آج مسجد میں چلے گئے ہیں، بڑا ہم نے کام کر دیا، بڑا تیر مار دیا، جبکہ یعنی ہمیں تو ایمان کی بھی ابھی مہک نہیں آئی، سوچ سمجھ نہیں ہے، تو ایمان کی حقیقت تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول کائنات ایک مقولہ ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے نفس کو جو پہچان جائے، اور جو پہچان گیا کہ یہ نفس امارہ ہے، یہ مجھے برائی کی طرف لے جائے گا، تو وہ نفس امارہ سے جان چھڑا لیتا ہے، تو پھر اسے ایمان بھی نصیب ہو جاتا ہے، ایمان کی حقیقت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اور کئی کتابوں میں آئی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، سیاہ گھنے بال تھے، سفید لباس تھا، جسم اور چہرے سے اور کپڑوں پر کوئی سفر کے آثار اس پر نظر نہیں آتے تھے، اور ہم اسے جانتے بھی، ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا نہیں تھا۔ وہ رسول کائنات کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا، اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھا، اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول کائنات نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، یہ ایمان کی جتنے آپ نے پڑھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ،
والقدر خیری و شری. تو یہ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتا. اس کے بارے میں احسان کے بارے میں 3 چیزیں ہیں: اسلام، ایمان اور احسان. تو احسان کے بارے میں بتائیے. تو رسول کائنات نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. احسان یہ ایسے عبادت کر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت یوں کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی مگر جن آنکھوں کو وہ دکھانے کی طاقت اور صلاحیت اور قوت عطا فرما دیتا ہے وہ آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے. قیامت کے روز حشر کے میدان میں جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ ان سے پوچھو یہ کیوں کھڑے ہیں، یہ کہاں کے ہیں، کیوں نہیں جاتے. فرشتے آ کر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بھائی ہم تو نہ جنت کے لیے عبادت کرتے تھے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے تھے. تو کیوں کرتے تھے؟ ہم تو اس لیے کرتے تھے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں اپنا دیدار کروں گا، میں تمہیں اپنا دیدار کروں گا. فرشتے حیران ہو کر واپس اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے مولا یہ عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا ٹھیک ہے تم ہٹ جاؤ اور میرے اور ان کے درمیان سے پردے ہٹا دو. تو فرشتے کہیں گے مولا تجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو یہ کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ فرمائے گا ہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر انہوں نے اپنی آنکھوں کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ مجھے دیکھ سکتے. تو ہمیں تو یہ سکھایا گیا اور اللہ کے محبوب فرما رہے ان تعبد اللہ، ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہمیں تو یہ بھی کبھی نہیں رہا. اگر یہ خیال ہوتا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کہیں نہ دھڑا نہ کپا تھی نہ نہیں کہ نہیں تھی نا دھڑے کپے نے ایسے دھڑے ہو لگی پیا جناب ممتاز ان کو بھی تھی پہن جی کو ہے میرا آپ نہیں بڑی پی ایسے نے جو بھی اللہ دیکھنا پیا دھڑے ٹنگے نہ تھی میں. تو فرمایا ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر دیکھ نہیں رہے تو اتنا تو گمان رکھو نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو دن بھر اور رات بھر کی ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، ہماری جو عبادات ہوتی ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کبھی ہوا ہے احساس؟ تو پھر ہم کیا ہے؟ ایمان بھی نہیں ہے. حقیقت ایمان تو دور کی بات، ایمان بھی ہمیں تو میسر نہیں ہے. حقیقت ایمان تو بہت دور کی بات ہے. فرمایا ایسے رہو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. عبادت ایسے کرو. اور بندہ مومن کی عبادت کیا 5 نمازیں کی عبادت ہے صرف؟ کیا سال کے 1 مہینے کے روزے عبادت ہے؟ کیا زندگی میں کبھی پیسے آئیں گے تو حج پر جائیں گے تو عبادت ہوگی؟ یا صاحب نصاب ہوں گے اور زکوٰۃ دیں گے تو عبادت ہوگی؟ اللہ کا تو حکم ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. تو کیا یہ 5 دن میں 5 نمازیں عبادت مکمل؟ یہ سال کے 1 مہینے کے روزے عبادت مکمل؟ کیا اگر جیب میں پیسے ہیں کسی کے اور اس نے زندگی میں کوئی ایک حج کر لیا تو عبادت مکمل ہو گئی؟ بندہ مومن کی زندگی کا پل پل
عبادت میں، چلتا پھرتا عبادت، دکان پر بیٹھا عبادت ہے، کھیت کھلیان میں اگر ہے تو عبادت ہے، اگر اپنے جانوروں کو دوسرے کے کھیت میں جانے نہیں دیتا تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو لمحہ لمحہ عبادت ہے، بچوں کو حلال کمائی سے کھلاتا پلاتا ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رسول کائنات سے کسی صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ میں محسن کیسے بن سکتا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں محسن ہوں؟ آقا نے فرمایا تیرا پڑوسی اگر تجھے کہنا کہ تو محسن ہے تو تو محسن ہے، اور اگر کہے تو برا ہے تو تو، یعنی تجھے وہ کہے کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، اگر تجھے وہ کہے کہ تو برا ہے تو پھر تو ہون ذرا اپنے واڑی گواڑی نہ ہوتا کہیں کدی کہیں آقا بھی یہ بڑا اچھا گواڑی مانا۔ حضرت سعد بن وقاص غالباً ایک صحابی تھے، اور سعید بن عاص، یہ دو صحابی۔ تو حضرت مجھے نام تھوڑے گڑمٹ ہو رہے ہیں، تو ایک صحابی نے اپنا ایک مکان بیچنا، اپنا ایک مکان بیچنا، مکان کی قیمت مثلا میں بتا رہا ہوں کہ لگی کہ 10 لاکھ روپے میں یہ میں نے مکان بیچنا ہے، قیمت اپنے میٹیریل کے حساب سے لگی کہ اس کی قیمت ہے 10 لاکھ۔ تو وہ جنہوں نے مکان بیچنا تھا وہ کہنے لگے قیمت 10 لاکھ ہے، ڈن ہو گئی، لیکن میں 20 لوں گا، لیکن میں 20 لوں گا۔ سب حیران کے خود قیمت طے کرائی ہے کہ 10 لاکھ اور مانگ رہے ہیں آپ 20 لاکھ، یہ کیا سبب؟ انہوں نے کہا 10 لاکھ تو مکان کی قیمت ہے، یہ جو 20 مانگ رہا ہوں 10 میرے پڑوسی کی قیمت ہے، اتنا اچھا پڑوسی تجھے دے رہا ہوں 10 اس کے۔ سننے پہ ہو اسی آئے انشاءاللہ انہوں نے گواڑ دے قبر بھی نہ آگے انہوں نے جی قبر بھی انشاءاللہ انہوں نے گواڑ نہ۔ تو فرمایا 10 لاکھ تو میرے مکان کے ہیں، 10 لاکھ جو اضافی مانگ رہا ہوں اتنا اچھا تجھے پڑوسی بھی تو دے رہا ہوں۔ وہ حیران تھے کہ وہ جو پڑوسی تھے صحابی، وہ اپنے کھیتوں میں کہیں کام کر رہے تھے، کہیں کسی کام، انہیں کسی نے جا کر بتایا یار آپ کا پڑوس کا مکان بک رہا ہے، پڑوس کا مکان بک رہا ہے، اور جو پڑوسی ہے آپ کا وہ قیمت جو سارے معماروں نے لگائی ہے وہ 10 لاکھ کی ہے، اور وہ کہتا ہے 20 لاکھ۔ انہوں نے کہا تو 20 لاکھ کیوں کہتا ہے؟ کہا اس نے وہ کہتا ہے کہ میرا اتنا اچھا پڑوسی ہے، وہ بھی تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ وہاں سے انہوں نے اپنا کام چھوڑا اور بھاگ کر آئے، انہوں نے 20 لاکھ اسے دے دی، کہا یار تو یہیں رہ مجھے چھوڑ کر۔ اسیڈا گواڈی کی دیں دوں جانا کر لو اور لاکھ مجھے لانا شکر جان چھوٹی، انہیں ہے نا جی شکر جان چھوٹی 2 دھاڑے تو سکونے نہ گزر سے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، اور اگر وہ کہے تو برا ہے تو تو۔ ہم نے کہا نہیں کیا، ہم سمجھتے ہیں سجدے کرتے رہیں گے، محراب بن جائیں گے ماتھے پر تو ہم بڑے اچھے ہو جائیں گے، ہم محسن ہو جائیں گے، ہم صاحب احسان بن جائیں گے، ہم عبادت گزار بن جائیں گے۔ نہیں، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے خوش اسلوبی ہے اگر تو پھر آپ احسن ہیں، آپ محسن ہیں، آپ صاحب احسان ہیں۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، یعنی میرے محبوب نے، میرے آقا نے مجھے وصیت کی ہے ان اخشى اللہ کانی ارا، ہر وقت رب سے ڈرتا رہا کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا، اور اگر بالفرض تو اسے نہیں دیکھ رہا تو اس لیے ضرور ڈرتا رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ دوستان سے وقار وقت، یہ ساری باتیں ایسی ہیں، نچوڑ ساری باتوں کا ایک ہی ہے کہ ہم
حقیقت ایمان کو تب پہنچیں گے اور ایمان احسان کے درجے میں تب پہنچے گا جب ہمارے شب و روز اس انداز سے گزریں گے کہ کم از کم ہمیں یہ احساس ضرور رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کیفیت کے ساتھ ہمارے شب و روز گزرتے ہیں تو کچھ ایمان کی رمق محسوس ہوگی کہ ہمارے اندر موجود ہے، ورنہ یہ عبادات، یہ روز و شب، یہ معاملات، یہ تسبیحات، یہ جبے کبے، یہ پگڑیاں، داڑیاں، ٹوپیاں، ان کی اس کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ وہ دیکھتا یہ ہے کہ بندہ خلوص کے ساتھ کس قدر میری چاہت میں میری طرف سفر کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے تو ہر وقت اسی کیفیت میں رہتے ہیں، ہر وقت اسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے نچلا درجہ یہ ہے اہل ایمان کا، جو اس کیفیت میں رہتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی فارسی کی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بر کوئے تو نشستم با حالت تباہ، بر کوئے تو نشستم با حالت تباہ، زی حسرت کہ شاید بر من کنی نگاہ۔ تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو عاشق اظہار کی اور مومن کامل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مولا میں تیرے دروازے پہ آ بیٹھا ہوں، تیرے دروازے پہ آ بیٹھا ہوں، پر کوئے تو نشستم، اور آ کر بیٹھ گیا ہوں، با حالت تباہ، پورا تباہ حال ہوں، کوئی حال نہیں، کوئی سرمایہ نہیں نیکیوں کا، پلے کچھ بھی نہیں ہے، مگر بیٹھا اس لیے ہوں زی حسرت کی شاید، یہ تمنا لے کر بیٹھا ہوں کہ پر من کنی نگاہ، تیری نگاہ لطف و کرم مجھ پر بھی ہو جائے، میں یہ تمنا لے کر بیٹھا ہوں۔ اور کسی اور فارسی کی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، کہتے ہیں، اور یہ وہ بات جو میری موضوع کے مطابق ہے، کہا کہ دوست نزدیک تر از من بمن است، دوست فارسی ہے، دوست نزدیک تر از من بمن است، میرا محبوب تو مجھ سے میری ذات سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ عجب تر کہ من از وہ دورم، عجیب بات یہ ہے کہ میں اس سے دور، وہ تو مجھ سے میری ذات سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر عجب تعجب ہے، حیرانی ہے، تعصب ہے کہ میں اس سے اس کے باوجود دور۔ کوٹ مٹھن میں آپ جانتے ہیں یہ خواجہ غلام فرید کا دیس ہے، کوٹ وہاں ایک مجذوب ہوا کرتا تھا، اس مجذوب کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا تھا، وہ آتے جاتے سے پوچھتا تھا عید کڈا، عید کدن ہو سی، عید کڈا، بس اس کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے عید کڈا، عید کڈا، جو کوئی لوگ اس ہنس دیتا، کوئی خاموش ہو جاتا، کوئی سائڈ سے گزر جاتا، وہ دیوانہ سارا دن سڑکوں پر پھرتا رہتا، جو سامنے ملتا کہتا سائیں عید کڈا، سائیں، تو ہر کوئی ہنستا مسکراتا چلا جاتا۔ تو ایک دن حضرت خواجہ غلام فرید وہاں سے گزر رہے تو وہ کہنے لگا سائیں عید کڈا، عید کڈا، تو خواجہ غلام فرید مسکرائے، اس کی کمر پہ تھپکی دی اور فرمایا یار ملسی جگہ، جب یار ملے گا تو عید ہوگی، جب یار ملے گا تو عید ہوگی۔ وہ کانپنے لگا، رونے لگا، آنسو نکل پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگا سائیں یار ملسی گڈا، یار ملسی گڈا، یار کب ملے گا، یار کب ملے گا؟ تو خواجہ غلام فرید فرمانے لگے مسکرا کر کہ میں مرسی جگہ، جب یہ میں مرے گی نا، میں یار تب ملتا ہے۔ وہ بڑا غیرت مند ہے
جہاں میں ہوتی ہے وہاں وہ نہیں ہوتا. جب میں ختم ہو جاتی ہے صرف تو باقی رہ جاتا ہے. وہ یار بڑا غیرت مند ہے. اس لیے اس نے کہا لا الہ الا اللہ. پہلے سب کچھ نکلے گا پھر اللہ آئے گا. لا الہ الا اللہ. اللہ فرما رہا ہے نا کہ مجھے اپنے من میں بسانا چاہتا ہے تو پہلے لا الہ، جو کچھ اندر ہے اسے صاف کر. تو میں مرسی جدا، میں مرسی جدا. تو وہ پھر رونے لگا، تڑپنے لگا اور عرض کرنے لگا یا حضرت میں مرسی کرا، یہ میں کب مرے گا؟ تو خواجہ غلام فرید فرمانے لگے یار تکسی جدا، یار تکسی جدا. جب یار دیکھے گا، جب یار دیکھے گا تو میں مر جائے. تو دوستان جو کہا یہ کوشش کریں کہ کوئی ایسی نظر یار کی پڑ جائے. اور اللہ رب العزت کے محبوب اور خود قرآن جو میں نے آیت پڑھی یہ اسی تسلسل میں ہے کہ کاش ہمارے شب و روز اس انداز سے گزریں کہ ہم یار کو دیکھ رہے ہیں، یار ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم نابینا ہیں، یار کو دیکھ نہیں سکتے، تو یہ یقین ضرور رہے کہ یار ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب یہ توجہ اور یہ یقین ہو جائے گا کہ یار ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ میں مر جائے گی، یہ میں مر جائے گی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو یار ملنے کے لیے پہلے میں کو مارنا پڑتا ہے، پہلے اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے، پھر یار ملتا ہے. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا ہمارا اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.